السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ آج ہم نے امر حاضر مجہول پڑھنا ہے، جو سبق نمبر 19 ہے۔ امر حاضر مجہول بنانے کے لیے مضارع مجہول امر حاضر مجہول بنانے کے لیے مضارع مجہول حاضر کے 6 صیغوں میں لام امر بڑھا دو اور آخری حرف کو جزم دے دو، جیسے تنصرو۔ امر حاضر معروف جب ہم نے بنایا تھا تو وہ مضارع معروف سے بنایا تھا جو تنصرو سے بنا تھا، اور مجہول بنانے کے لیے تنصرو سے۔ اور طریقہ یہ ہے کہ شروع میں لام امر بڑھا دیں گے اور آخری حرف کو جزم دے دیں گے، جیسے تنصرو سے لتنصر، چاہیے کہ تیری مدد کی جائے۔ تعرف سے لتعرف، چاہیے کہ تو پہچانا جائے۔ اس کے گردان نیچے انہوں نے دیا لتنصر، لتنصرا، لتنصرو، لتنصری، لتنصرا، لتنصرنا۔ لتنصر واحد مذکر مخاطب کا صیغہ، چاہیے کہ تیری ایک مرد کی مدد کی جائے۔ لتنصرا، چاہیے کہ تم 2 مردوں کی مدد کی جائے۔ لتنصرو، چاہیے کہ تم سب مردوں کی مدد کی جائے۔ لتنصری، چاہیے کہ تو ایک عورت کی مدد کی جائے۔ لتنصرا، چاہیے کہ تم 2 عورتوں کی مدد کی جائے۔ لتنصرنا، چاہیے کہ تم سب عورتوں کی مدد کی جائے۔ چونکہ مضارع مجہول کا عین کلمہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، اس لیے مضارع مجہول سے اسی وزن پر امر حاضر مجہول بنے گا۔ البتہ یہ ضرور خیال رہے کہ فعل لازم سے مجہول نہیں آتا۔ یضرب، یقتل، یعرف، یسأل، یرزق سے امر حاضر مجہول۔ یضرب سے امر حاضر مضارع مخاطب مجہول آئے گا تضرب، اور امر حاضر مجہول آئے گا شروع میں لام کا اضافہ کریں گے اور آخر کو جزم دیں گے، لتضرب، لتضربا، لتضربو، لتضربی، لتضربا، لتضربنا۔ اسی طرح یہ باقی ساری گردانیں ہیں۔ ترجمہ کریں اور صیغے بتائیں۔ امر غائب و متکلم معروف و مجہول۔ امر غائب و متکلم خواہ و معروف ہوں یا مجہول اسی طریقے پر بنائے جاتے ہیں کہ مضارع معروف و مجہول کے صیغوں پر لام امر لام مکسور بڑھا دیا جائے۔ یذهب سے لیذهب۔ امر غائب و متکلم معروف و مجہول، مثلا یذهب سے لیذهب، اس کو جانا چاہیے یا چاہیے کہ وہ جائے، یعنی 2 انداز سے اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ لیذهب، اس کو جانا چاہیے یا چاہیے کہ وہ جائے۔ امر غائب و متکلم خواہ وہ معروف ہو یا مجہول ہو اسی طریقے پر بنائے جاتے ہیں کہ مضارع معروف و مجہول کے صیغوں پر لام امر جو کہ مکسور ہوگا بڑھا دیا جائے، مثلا یذهب سے لیذهب، اس کو جانا چاہیے یا چاہیے کہ وہ جائے۔ ینصر سے لینصر، چاہیے کہ وہ مدد کرے۔ ینصر سے لینصر، چاہیے کہ وہ مدد کیا جائے۔ لام امر کا یہ عمل یاد رکھو کہ اس کے مضارع پر آنے کی وجہ سے جو صیغے واحد کے ہیں ان کو جزم ہو جاتا ہے، نون اعرابی ساکت ہو جاتا ہے، نون ضمیر باقی رہتا ہے۔ یہ تبدیلیاں ذرا ملاحظہ پھر کر لیں۔ لام امر کا یہ عمل یاد رکھو کہ اس کے مضارع پر آنے کی وجہ سے جو صیغے واحد کے ہیں ان کو جزم ہو جاتا ہے، نون اعرابی ساکت ہو جاتا ہے، نون ضمیر باقی رہتا ہے۔ اگر آخر میں حرف علت ہو تو وہ بھی گر جاتے، جیسے یدعو سے لیدعو، یدعو سے لیدعو۔ یذهب سے اب یہ معروف کی گردان دے رہا ہے، لیذهب، لیذهبا، لیذهبو۔ لیذهب واحد مذکر مخاطب غائب، چاہیے کہ وہ ایک مرد جائے۔ لیذهبا، چاہیے کہ وہ 2 مرد جائیں۔ لیذهبو، چاہیے کہ وہ سب مرد جائیں۔ لیذهب، لیذهبا، لیذهبو، لتذهب، لتذهبا، لیذهبنا۔ اسی طرح لیذهب، لنذهب۔ ہم چونکہ امر حاضر کی طریقہ اور اس کی گردان وہ ساری پڑھ چکے ہیں، اب صرف غائب اور متکلم کی گردان۔ لیذهب، لیذهبا، لیذهبو، لتذهب، لتذهبا، لیذهبنا، لیذهب، لنذهب۔
اب مکمل گردان اس طرح ہم امر میں سب سے پہلے حاضر کی کریں گے، پھر غائب کی، اور پھر متکلم کی. وہ اس طرح ہوگی: اذهب اذهبا اذهبوا اذهبی اذهبا اذهبنا، لیذهب لیذهبا لیذهبوا، لتذهب لتذهبا لیذهبنا، لاذهب لنذهب. یہ طریقہ اس کے گردان کا ہوگا. امر غائب و متکلم مجہول: لینصر لینصر لینصرا لینصروا، لتنصر لتنصرا لینصرن، لانصر لننصر. اب یہاں ہم یہ گردان ہمارے سامنے ہے امر غائب و متکلم مجہول کی. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. معروف و مجہول کا خیال رکھتے ہوئے چند صیغوں کے معنی بتاؤ. نیچے سوال ہے، عربی بناؤ. یضرب یعرف یقتل یسل یرزق سے امر غائب معروف و مجہول کی گردانے ما صیغ و معنی لکھو. ایک بات امر کے بیان سے تم نے سمجھ لی ہوگی کہ امر حاضر معروف کے علاوہ امر کے دوسرے اقسام بنانے کے لیے صرف مضارع پر لام امر بڑھا دیا جاتا ہے. ایک بات امر کے بیان سے تم نے سمجھ لی ہوگی کہ امر حاضر معروف کے علاوہ امر کے دوسرے اقسام بنانے کے لیے صرف مضارع پر لام امر بڑھا دیا جاتا ہے. سبق نمبر 20 نون تاکید. جس طرح مضارع پر نون ثقیلہ خفیفہ آتا ہے امر پر بھی آتا ہے. امر حاضر معروف پر بغیر لام کے جیسے انصر سے انصر سے انصرن، انصر انصرن، انصرن انصرن، تو ضرور مدد کر. امر غائب معروف و مجہول پر لام مکسور کے ساتھ جیسے لینصر سے لینصرن، 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 لینصرن. امر غائب معروف اور مجہول پر لام مکسور کے ساتھ جیسے لینصر سے لینصرن، 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 یہ مجہول سے لینصرن، لینصرن. اس بات کا خیال رکھو کہ لام تاکید مفتوح ہوتا ہے اور لام امر مکسور ہوتا ہے. یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ لام تاکید جو ہے وہ مفتوح ہوگا اور لام امر مکسور ہوگا. اس کے معنی چاہیے کہ ہیں. نون ثقیلہ اور خفیفہ سے امر کی گردانیں لکھی جاتی ہیں، اس کو سمجھ کر یاد کر لو. نون ثقیلہ اور خفیفہ سے امر کی گردانیں لکھی جاتی ہیں، اس کو سمجھ کے یاد کر لو. آسانی کے لیے امر حاضر اور غائب کی ساری گردان بھی لکھ دی گئی ہے. افعل سے افعلن، افعلن، افعلا، افعلانی، اور نون خفیفہ نہیں آئے گا کیونکہ نون ثقیلہ سے پہلے الف ہے. افعلو سے افعلن، واو جمع کی گر جائے گی افعلن، اور ثقیل خفیفہ افعلن. اور افعلی سے افعلن اور افعلن. افعلا، افعلانی، افعلنا، افعلنانی. یعنی امر حاضر معروف بانون ثقیلہ آئے گا افعلن، افعلانی، افعلن، افعلن، افعلانی، افعلنانی. اور خفیفہ آئے گا افعلن، افعلن، افعلن. گردان امر غائب و متکلم معروف بانون ثقیلہ و خفیفہ. اب لیفعل یہ امر غائب معروف اور امر غائب معروف بانون ثقیلہ. لیفعلن، لیفعل سے لیفعلن چاہیے کہ وہ ضرور کرے. اور لیفعلن، لیفعلا سے لیفعلانی، لیفعل سے لیفعلن اور لیفعلن. لیفعلا سے لیفعلانی اور لیفعلو سے لیفعلن اور خفیفہ لیفعلن. اور اس سے تثنیہ کا صیغہ نہیں آئے گا کیونکہ نون ثقیلہ سے پہلے الف ہے. لتفعل سے لتفعلن اور خفیفہ لتفعلن. لتفعلا سے لتفعلانی، خفیفہ نہیں آئے گا. اور لیفعلن سے لیفعلنانی، ثقیلہ تو آیا ہے خفیفہ نہیں آئے گا. لیفعل، لیفعلن اور لیفعلن. لنفعل، لنفعلن، لنفعلن. اب یہ گردان مکمل اس طرح لیفعلن، لیفعلانی، لیفعلن، لتفعلن، لتفعلانی، لیفعلنانی، لیفعلن، لنفعلن. اور خفیفہ لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، لافعلن، لنفعلن. سیغے اور معنی بتائیں یا آپ خود حل کریں.
गिरदान अमर हादिर मारूफ बानुन सकीला व खफीफा। अमर हादिर मारूफ इफ़अल इफ़अला इफ़अलू इफ़अली इफ़अला इफ़अलना। अमर हादिर मारूफ बानून सकीला इफ़अलन्न इफ़अलन्नि इफ़अलुन्न इफ़अलिन्न इफ़अलन्नि इफ़अलनन्नि। अमर हादिर मारूफ बानून खफीफा इफ़अलन इफ़अलुन इफ़अलिन। गिरदान अमर गायब मुतकल्लिम मारूफ बानून सकीला लियफ़अल लियफ़अल लियफ़अला। और यहाँ पर ये दो सीगे हम देख लें। लियफ़अल चाहिए कि वो एक मर्द करे। लियफ़अला लियफ़अलू लितफ़अल लितफ़अला लियफ़अलना। इससे बानून सकीला लियफ़अलन्न लियफ़अलन्नि लियफ़अलुन्न लितफ़अलन्न लितफ़अलन्नि लियफ़अलनन्नि। और खफीफा इससे लियफ़अलन लियफ़अलुन लितफ़अलन। और इससे मुतकल्लिम लिअफ़अल लिनफ़अल। ये अमर ये मुतकल्लिम हो गया और इसके बाद इससे सकीला आएगा लियफ़अलन्न लिनफ़अलन्न। और फिर खफीफा लिअफ़अलन लिनफ़अलन। माना एक ही चाहिए कि मैं ज़रूर करूं, चाहिए कि हम ज़रूर करें, माना एक ही है। नीचे सीगे और माना बताओ। गिरदान अमर हादिर और गायब मजहूल, पहले मारूफ व मजहूल। लियुनसर लियुनसरा लियुनसरो लितुनसर लितुनसरा लियुनसरना। अब बानून सकीला लियुनसरन्न लियुनसरान्नि लियुनसरुन्न लितुनसरन्न लितुनसरान्नि लियुनसरनान्नि। और खफीफा लियुनसरन लियुनसरुन लितुनसरन। फिर लितुनस लितुनसर लितुनसरा लितुनसरू लितुनसरी लितुनसरा लितुनसरन लिउनसर लिनुनसर। और उससे सकीला आएगा लितुनसरन्न लितुनसरान्नि लितुनसरुन्न लितुनसरिन्न लितुनसरान्नि लितुनसरनान्नि लिउनसरन्न लिनुनसरन्न। और खफीफा लितुनसरन लितुनसरुन लितुनसरिन लिउनसरन लिनुनसरन। इसी तरह नीचे सीगे और माना बताओ। सबक नंबर 21 फेले नहीं। मैं ना जरा पढ़ा रहा हूं, मैं करता हूं आपको फिर। अब सबक है फेले नहीं का। सबक नंबर 21। जिस फेल से किसी काम के करने की मुमानियत मालूम हो उसको फेल नहीं कहते हैं। मसलन ला तदरिब तू मत मार, ला तंसुर तू मदद मत कर। इसका कायदा क्या? फेल मुदारे के पहले लहे नहीं यानी लाम अलिफ ला लगाकर बनाया जाता है। जब फेल नहीं बनाया जाए तो इन बातों का लिहाज रखा जाए। जिन 5 सीगों पर पेश है
ان کو جزم دے دو، نون اعرابی گرا دو، نون ضمیر باقی رہے گا، اگر آخر میں حرف علت ہو تو گرا دو۔ پھر ایک دفعہ ان کو دیکھ لیں، جن 5 سیغوں پر پیش ہے ان کو جزم، نون اعرابی گرا دو، نون ضمیر باقی رہے گا، اگر آخر میں حرف علت ہو تو وہ بھی گرا دو۔ مضارع معروف سے نہیں معروف اور مضارع مجہول سے نہیں مجہول بنایا جاتا ہے، نون ثقیلہ اور خفیفہ امر کی طرح نہیں میں بھی آتا ہے۔ اب یہاں ہمارے سامنے گردان نہیں معروف و مجہول کی ہے۔ لا يضرب، لا يضربا، لا يضربو، لا تضرب، لا تضربا، لا يضربن، لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، لا تضربی، لا تضربا، لا تضربن، لا اضرب، لا نضرب۔ اب اس سے نہیں مجہول، لا يضرب، لا يضربا، لا يضربو، لا تضرب، لا تضربا، لا يضربن، لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، لا تضربی، لا تضربا، لا تضربن، لا اضرب، لا نضرب۔ اب ذرا معنی اس پہ غور کر لیں، لا یضرب وہ ایک شخص نہ مارا جائے، وہ ایک شخص لا یضرب وہ ایک شخص نہ مارے، لا یضرب وہ ایک مرد نہ مارا جائے، لا یضربا وہ 2 مرد نہ مارے، لا یضربا وہ 2 مرد نہ مارے جائیں، لا یضربو وہ سب مرد نہ مارے، لا یضربو وہ سب مرد نہ مارے جائیں، لا تضرب وہ ایک عورت نہ ماری جائے، لا تضربا، لا لا تضرب وہ ایک عورت نہ ماری جائے، لا تضرب وہ ایک عورت نہ مارے، لا تضربا وہ 2 عورتیں نہ مارے، لا تضربا وہ 2 عورتیں نہ ماری جائیں، لا یضربنا وہ سب عورتیں نہ مارے، لا یضربنا وہ سب عورتیں نہ ماری جائیں۔ اسی طرح یہ معنی کا لحاظ رکھا جائے، لا تضرب تو ایک مرد نہ مار، لا تضربا تم 2 مرد نہ مارو، لا تضربنا تم سب، لا تضربو تم سب مرد نہ مارو، لا تضربی تو ایک عورت نہ مار، لا تضربا تم 2 عورتیں نہ مارو، لا تضربنا تم سب عورتیں نہ مارو، لا اضرب میں نہ ماروں، لا نضرب ہم نہ ماریں۔ پھر اس کے بعد لا تضرب تو ایک عورت نہ ماری جائے، تو لا تضرب تو ایک مرد نہ مارا جائے، لا تضربا تم 2 مرد نہ مارے جاؤ، لا تضربو تم سب مرد نہ مارے جاؤ، لا تضربی تو ایک عورت نہ ماری جائے، لا تضربا تم 2 عورتیں نہ ماری جاؤ، لا تضربنا تم سب عورتیں نہ ماری جاؤ، لا اضرب میں نہ مارا جاؤں، لا نضرب ہم نہ مارے جائیں۔ یہ آخر میں کیا تبدیلی ہوئی؟ جن 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی تھا، اس نون اعرابی کو گرا دیا گیا۔ جن 5 صیغوں میں پرپیش ہے ان کو جزم دے دی، نون اعرابی گرا دیا، نون ضمیر باقی رکھا گیا، اور آخر میں حرف علت کو بھی گرا دیا۔ یہ ٹیبل ہم نے پڑھ لیا گردان کا، معروف اور مجہول کی گردان، یہ سیغے حل کرنے ہیں اور یہ عربی بنانی۔ فعل نہیں بانون تاکید، نون تاکید نہیں کے سب صیغوں کے ساتھ آتا ہے، اس کے آنے سے پہلے معنی میں نہیں کی تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا لا یظلم چاہیے کہ وہ ظلم نہ کرے، لا یظلمن، لا یظلمن چاہیے کہ وہ ہرگز ظلم نہ کرے۔ ذیل کی گردانوں سے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے۔ فعل نہیں بانون تاکید ثقیلہ، لا یظلمن، لا یظلمان، لا یظلمن، لا یظلمن چاہیے کہ وہ ایک مرد ہرگز ظلم نہ کرے، لا یظلمان چاہیے کہ وہ 2 مرد ہرگز ظلم نہ کریں، لا یظلمن، لا یظلمن چاہیے کہ وہ سب مرد ہرگز ظلم نہ کریں، لا تظلمن چاہیے کہ وہ ایک عورت ہرگز ظلم نہ کرے،
لا تظلمانی چاہیے کہ وہ دو عورتیں ہرگز ظلم نہ کریں. لا یظلمنانی چاہیے کہ وہ سب عورتیں ہرگز ظلم نہ کریں. اب غائب سے 3 صیغوں میں خفیفہ آئے گا، ایک تو واحد میں، دوسرا جمع واحد مذکر میں، جمع مذکر میں، اور واحد مؤنث میں. لا یظلمن تثنیہ سے نہیں آئے گا کیونکہ نون سکیلہ سے پہلے الف ہے. لا یظلمن یہاں پر سکیلہ خفیفہ آئے گا. اور پھر لا تظلمن واحد تثنیہ غائب واحد مؤنث غائب سے بھی خفیفہ آئے گا، اور اسی طرح تثنیہ اور جمع سے خفیفہ نہیں آئے گا کیونکہ سکیلہ سے پہلے الف ہے. اب دیکھتے ہیں مخاطب کے سیغے. لا تظلمن، لا تظلمان، لا تظلمن، لا تظلمن، لا تظلمان، لا تظلمنان، لا اظلمن، لا نظلمن. اب اس میں ہم خفیفہ ایک دفعہ دیکھ لیں. لا تظلمن سے لا تظلمن خفیفہ آئے گا، لا تظلمانی سے خفیفہ نہیں آئے گا کیونکہ نون سے پہلے الف ہے. لا تظلمن سے لا تظلمن، اور لا تظلمن سے لا تظلمین. لا تظلمانی اور لا تظلمنانی سے خفیفہ نہیں آئے گا کیونکہ دونوں نون سکیلہ سے پہلے الف ہے. اور لا اظلمن سے لا اظلمن، اور لا نظلمن سے لا نظلمن. گردان فعل نہیں بانون تاکید مجہول. لا یظلمن چاہیے کہ وہ ہرگز ظلم نہ کیا جائے. پہلے تھا کہ وہ ظلم نہ کریں، اب ہے ظلم نہ کیا جائے. لا یظلمن، لا یظلمان، لا یظلمن، لا تظلمن، لا تظلمان، لا یظلمنان، لا تظلمن، لا تظلمان، لا تظلمن، لا تظلمن، لا تظلمان، لا تظلمنان، لا اظلمن، لا نظلمن. اور اس کا خفیفہ آئے گا لا یظلمن، لا یظلمون، لا تظلمن، لا تظلمن، لا تظلمن، لا تظلمن، لا اظلمن، لا نظلمن. یہ ہمارے لیے یہ یاد کرنے والی چیزیں ہیں. معروف و مجہول کا خیال رکھتے ہوئے سیغے اور معنی حل کرنے ہیں. اسی طرح عربی سے ترجمہ بنانا. یکتب، یسل، یکتر، یعرف سے فعل نہیں بانون تاکید گردانوں کاپی پر معانی اور سیغے لکھو. سیغے اور معنی بتاؤ، عربی بناؤ. یہ مشقیں آپ حل کرنے کی ہیں. آپ جتنا ان کو حل کریں گے اتنا ہی آپ کا زیادہ فائدہ ہوگا. سبق نمبر 23 یہ اسم کے حوالے سے ہے. اب تک تم نے فعل کی بحث پڑھی. اسم کے متعلق یہ تمہیں معلوم ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے جو خود اپنا معنی بتائے اور ماضی، حال، استقبال میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے. جیسے کتاب. اسم کی 3 قسمیں. نمبر 1 مصدر، نمبر 2 مشتق، نمبر 3 جامد. اب مصدر کس کو کہتے ہیں؟ مصدر وہ اسم ہے جس سے افعال اور اسماء مشتقہ نکلیں. اردو میں مصدر کے ترجمہ کے آخر میں نہ آتا ہے. اردو میں مصدر کے ترجمہ کے آخر میں نہ آتا ہے. جیسے نصر سے مدد کرنا، ضرب سے مارنا. مشتق وہ اسم جو مصدر سے بنا ہو، جیسے نصر سے ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی. یہ مصدر نصر سے نکلے ہیں. جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی کلمے سے بنا ہو نہ اس سے کوئی کلمہ بنے، جیسے رجل، فرس وغیرہ. کیونکہ مشتق کو فعل سے ایک قریبی تعلق ہے اس لیے پہلے اس کو بیان کیا جاتا ہے. اسماء مشتقہ. اسماء مشتقہ 7 ہیں. اب اسماء کی بحث ہے اور یہ ذرا اس پہ توجہ تھوڑی سی چاہیے. اسم فعل اسماء مشتقہ 7 ہیں. اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم آلہ، اسم تفضیل، صفت مشبہ یعنی اسم الصفہ، اور اسم مبالغہ. اسم فاعل کی سب سے پہلے گفتگو کرتا ہے. اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات کو بتائے جس سے فعل صادر ہو، جیسے ناصر مدد کرنے والا. یعنی اسم فاعل وہ ہے جو اس ذات کو بتائے. وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات کو بتائے جس سے فعل صادر ہو، جیسے ناصر مدد کرنے والا. جب ماضی 3 حرف کا تو اسم فاعل کے وزن پر آتا ہے. جیسے نصرہ یہ ماضی 3 حرفی ہے تو اس سے اسم فاعل کے وزن پہ آئے گا. ناصر مدد کرنے والا. فتح سے فاتح کھولنے والا، فتح کرنے والا.
اسم فاعل مادہ کے پہلے حرف کے بعد الف زیادہ کرنے اور دوسرے حرف کو کسرہ دینے سے بنتا ہے، جیسے فعل سے فاعل، نصر سے ناصر، یعنی مادہ کے پہلے حرف کے بعد، مادہ کا پہلا حرف یعنی فا کلمہ کے بعد الف کا اضافہ کرنے سے، اور اس کے بعد جو کلمہ ہوتا ہے یعنی عین کلمہ اس کو کسرہ دینے سے بنتا ہے، اور آخر کو تنوین دی جاتی ہے، جیسے فعل سے فاعل اور نصر سے ناصر۔ اسم فاعل کے 6 صیغے آتے ہیں، 3 مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے۔ گردان سے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ مذکر فاعل کرنے والا ایک مرد، فاعلان کرنے والے 2 مرد، فاعلون کرنے والے سب مرد، فاعلہ کرنے والی ایک عورت، فاعلتان کرنے والی 2 عورتیں، فاعلتن کرنے والی سب عورتیں۔ اب اس کی گردان مکمل اس طرح فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلتن۔ ذہب، عبد، علم، جلس، سأل سے اسم فاعل کی گردان، و ذہب سے ذاہب، عبد سے عابد، علم سے عالم، جلس سے جالس، سأل سے سائل۔ فاعلن میں واحد کا معنی ہے، اور فاعلان میں تثنیہ مذکر کا معنی ہے، اور فاعلون میں جمع مذکر کا۔ فاعلتن میں واحد مؤنث کا معنی ہے، اور فاعلتان میں تثنیہ مؤنث کا، اور فاعلات میں جمع مؤنث کا۔ صیغے اور معنی بتائیں، عربی بنائیں۔ اب اسم مفعول کیا ہے؟ اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات کو بتائے جس پر فعل واقع ہو، جیسے منصور وہ شخص جس کی مدد کی گئی ہو۔ 3 حرفی ماضی سے اسم مفعول مفعول ان کے وزن پر آتا ہے، جیسے نصر سے منصور، فتح سے مفتوح، علم سے معلوم۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو افعال لازم ہے ان سے اسم مفعول نہیں آتا۔ اسم مفعول کے بھی 6 صیغے ہیں۔ اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات کو بتائے جس پر فعل واقع ہو، جیسے منصورن وہ شخص جس کی مدد کی گئی۔ اب جس کی مدد کی گئی یعنی اس پر ایک مدد کا فعل واقع ہوا ہے۔ 3 حرفی فعل ماضی سے اسم مفعول ان کے وزن پہ آتا ہے، جیسے نصر سے اسم فاعل ناصر، اور اسم مفعول ان کے وزن پر منصور، اور اس کے گردان ہوگی منصور، منصورانی، منصورون، منصورتن، منصورتان، منصوراتن۔ منصور واحد مذکر کا صیغہ، معنی مدد کیا ہوا ایک مرد۔ منصوران تثنیہ مذکر، مدد کیے ہوئے 2 مرد۔ منصورون جمع کا صیغہ، جمع مذکر کا، مدد کیے ہوئے سب مرد۔ مؤنث منصورتن مدد کی ہوئی ایک عورت، منصورتان مدد کی ہوئی 2 عورتیں، منصوراتن مدد کی ہوئی سب عورتیں۔ اس کے بعد سأل سے مسئول، ضرب سے مضروب، قتل سے مقتول، رزق سے مرزوق، عرف سے معروف۔ صیغے اور معانی بتائیں، عربی بنائیں، اور اسم ظرف جو اسماء مشتقہ میں سے تیسری چیز ہے۔ اسم ظرف وہ اسم ہے جو کسی کام کی جگہ یا وقت بتائے، جیسے منصرن مدد کرنے کی جگہ یا وقت، مضربن مارنے کی جگہ یا وقت۔ اس کے 2 وزن ہیں، مفعل اور مفعل۔ اسم ظرف کے 2 وزن ہیں، مفعل۔ اس مضارع سے جس کے عین کلمہ پر فتح ضمہ یا فتح ہو، اس سے اسم ظرف مفعل کے وزن پہ آئے گا۔ اس مضارع سے جس کے عین پر کلمہ کسرہ ہو، اس سے مفعل ہے۔ عین کلمہ کسرہ ہونے کی صورت میں مفعل کے وزن پر اسم ظرف آئے گا، اور عین کلمہ ضمہ یا فتح ہونے کی صورت میں مفعل کے وزن پر اسم ظرف آئے گا۔ اسم ظرف وہ اسم ہے جو کسی کام کی جگہ یا وقت بتائے، جیسے منصرن مدد کرنے کی جگہ یا وقت، جیسے موعد وعدے کی جگہ یا وقت۔ اور اسی طرح مزید آپ کیا کہتے ہیں، اس سے آگے پڑھیں گے تو آپ کو الفاظ مشرب پینے کی جگہ، ٹھیک ہے، تو مزید آگے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں الفاظ آئیں گے، اور آپ مزید جو ہے نا یہ جملے بنا سکتے ہیں۔ اسم ظرف وہ اسم ہے جو کسی کام کی جگہ بتائے گا یا وقت بتائے گا۔ منصرن مدد کرنے کی جگہ یا وقت۔ اب ایک آدمی کہے کہ میں نے فلاں آدمی کی مدد کی، تو اسے سوال کیا جائے این منصرہ، یعنی وہ جگہ کہاں ہے جہاں پہ آپ نے مدد کی۔ مضرب مارنے کی جگہ یا وقت، یا کوئی کہے کہ مجھے فلاں جگہ مارا ہے تو اس سے سوال کیا این مضربک،
بھی تیرے مارنے کی جگہ وہ کہاں ہے یا مارنے کا وقت کہاں، کس وقت مارا، تو اس کے لیے مضربون کا لفظ بولا جائے گا. دو وزن ہے اس کے، یہ بات لحاظ رکھنے کی اور یاد رکھنے کی ہے. جس مضارع کا عین کلمہ ضمہ یا فتح ہو اس سے اسم ظرف مفعولن کے وزن پہ آئے گا، اور جس مضارع کا عین کلمہ کسرہ ہو اس سے اسم ظرف مفعولن کے وزن پہ آئے گا. بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ سہ حرفی ماضی یعنی 3 حرفی ماضی کے مضارع واحد مذکر غائب کے سیغے سے علامت مضارع دور کر کے، سہ حرفی ماضی کے مضارع واحد مذکر غائب کے سیغے سے علامت مضارع دور کر کے میم مفتوح شروع میں بڑھاؤ. عین کلمہ مضموم ہو تو مفتوح کر دو ورنہ اپنی حالت پر رہنے دو، آخر میں تنوین لگاؤ جیسے ینصرو. اب اس میں ہم قاعدہ لگاتے ہیں، ینصرو سے ہم نے منصرن بنانا ہے تو بنے گا کس طرح؟ واحد مذکر غائب کے سیغے سے علامت مضارع دور کر دی، ینصرو سے ہم نے یا ہٹا دیا، میم مفتوح شروع میں بڑھا دیا تو منصرو، میم مفتوح ہم نے شروع میں بڑھا دیا تو من بن گیا. اب اس نے کہا عین کلمہ مضموم ہو تو مفتوح کر دو، عین کلمہ مضموم ہو تو مفتوح کر دو ورنہ اپنی حالت پر رہنے دو، آخر میں تنوین لگا دو. عین کلمہ ہمارا مضموم ہے تو ہم نے اس کو مفتوح کر دیا تو ہمارا یہ منصرو من سا بن گیا، اور آخر جو را ہے اس کو ہم نے تنوین دینی ہے تو ہمارا یہ لفظ منصرن بن گیا. یضرب سے مضربن، یسمع سے مسمعن سننے کی جگہ یا وقت. اور یہ پیچھے والا قاعدہ نہ بھولا جائے جس سے ہمیں ظرف بنانے میں آسانی ہوگی. مفعلن اس مضارع سے جس کا عین کلمہ پر ضمہ یا فتح ہو، اور مفعلن اس مضارع سے جس کے عین کلمہ پر کسرہ ہو. اب یہاں پہ انہوں نے ہمیں ایک صیغہ نیچے بھی دیا، یسمع سے یضرب سے عین کلمہ پر کسرہ ہے تو اس کا جو اسم ظرف آئے گا وہ مفعلن کے وزن پر آئے گا، مضربن کے وزن پر. گردان اس طرح ہوگی، مفعلن مفعلانی مفاعل. مفعلن واحد کا صیغہ، مفعلان کرنے کے 2 وقت یا 2 جگہیں، مفاعل کرنے کے سب وقت یا جگہ. نصر قتل عمل زرع شرب عبد. نصر سے ینصر منصر، قتل سے یقتل مقتل، عمل سے یعمل، اور معمل، زرع سے یزرع مزرع، شرب سے یشرب مشرب، عبد سے یعبد معبد، اسم ظرف گردانو. اور اسی طرح مزید ہمیں گردان بنا لینی چاہیے. اسم ظرف بنانے کے قاعدے سے تم نے سمجھ لیا ہوگا کہ اسم ظرف مضارع مفتوح العین اور مضموم العین سے بفتح عین آتا ہے. یعنی مضارع جو مفتوح العین ہے اور جو مضموم العین ہے اس پر اسم ظرف عین کلمہ پر فتح کے ساتھ آئے گا، اور مضارع مکسور العین پر اسم ظرف عین کلمہ پر کسرہ کے ساتھ آتا ہے. لیکن بعض مضارع مضموم العین سے خلاف قیاس مکسور العین آئے ہیں. ان کی تفصیل یہ ہے، جیسے مسجدن، اب اصل تو مسجدن اسم ظرف بنتا تھا لیکن یہ خلاف قیاس ہیں، یعنی قاعدے کے خلاف آئے ہیں اور عرب نے ان کو قاعدے کے خلاف ہی بولا ہے، اسی طرح بولا ہے. اب مسجد ان کو انہوں نے مسجد ماضی سجدہ مضارع یسجد سے اسم ظرف قاعدے کے حساب سے مسجدن آتا ہے، لیکن مسجد آیا کیونکہ یہ خلاف قیاس ہے، عرب نے اس کو بولا ہی اسی طرح. اور اسی طرح مشرق، مغرب، مسقط، منبت اگنے کی جگہ، مسکن رہنے کی جگہ، مطلع آفتاب طلوع ہونے کی جگہ، مفرق مانگ، منسک قربان. قربان منسک قربان گاہ یعنی جہاں پر جانور ذبح کیے گئے. مجزر مذبح شتر، یہ معنی میں تفصیل سے دیکھ کے اس کی پھر وضاحت کر دوں گا. اور منخر نتنا، ناک کا جو نتنا ہوتا ہے. مرفق کوہنی کی جگہ. اسم آلہ سے انشاءاللہ ہم پھر کل پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. اور اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق دے. وما علی الا البلاغ المبین.